سہارے پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، زخمی تھے، لاشیں گر رہے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کے گھر کو خالی نہیں کیا، فوجیں اندر داخل ہوئی، منہ کی کھائی، پھر باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس خالی نہ کیا۔ رمضان کے اندر یہ تماشا لگا ہوا تھا، پوری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے، میڈیا بیان کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ صرف ایک دو ملک دنیا کے اندر مسلمانوں کے جن کے حکمرانوں کو توفیق ہوئی کوئی بیان دے لے، ورنہ بیان دینے کی توفیق امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر تو لوگ حمایت میں نکلتے ہیں، لندن کے اندر تو نکلتے ہیں، اللہ اکبر، پورا عرب سویا ہوا، کہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی سوئی ہوئی۔ میں نے کہا ایک دو کے علاوہ کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہے، اسرائیل کے سامنے بولتا بھی نہیں ہے۔ پاکستان بولا یا ترکی نے بیان دیا، اب جب جنگ پڑ گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کے بندوں نے مقابلہ کیا، ظالموں کے پاس بمباری کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ وہ بمباریاں کرتے ہیں، وہ جواب میں لڑتے ہیں۔ اللہ بڑا عظیم واقعہ ہوا ہے رمضان کے اندر جو فلسطینیوں نے لڑا ہے۔ اسرائیل کو دکھایا ہے کہ تم ہمیں ختم تو کر سکتے ہو لیکن فتح نہیں کر سکتے، یہ فتح تمہارے قدر میں نہیں لکھی، ختم تو کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اہل پاکستان، اہل یہاں کے رہنے والے مسلمانوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انشاءاللہ اس جنگ کے اندر یہاں کا حصہ موجود ہے، اس جنگ کے اندر یہاں کا حصہ موجود ہے۔ جس طرح اللہ اکبر کشمیر کی جنگ ہے، جس طرح افغانستان کی جنگ ہے، جو سفارتی معاہدے پہ بیٹھ کر لڑنے کے ذمہ دار تھے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے لڑی، جو میدانوں میں لڑنے کے ذمہ دار تھے انہوں نے میدانوں میں لڑائی کی، ہر کسی نے اپنے ذمہ داری کو ادا کیا۔ نتیجہ افغانستان کی فتح ہے، وہ عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں دے دی۔ وہاں سے امریکہ کا انخلا جاری ہے، وہاں سے وہ نکل کے جا رہے ہیں، وہاں سے ان کا انخلا جاری ہے، نکل کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت خوش تھے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، ہم یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کو ساتھ لے کر آئے تھے، ساتھ تو ہم بھی تھے لیکن ساتھ کسی اور طرح کے تھے، باقی سب ان کے ساتھ تھے۔ جیسے امریکہ کا خوف ہے ایسے اسرائیل کا خوف ہے، اور تو اور جب افغانستان پر حملہ ہوا تو ترکی کی فوجیں بھی ساتھ تھیں، نیٹو کا حصہ تھی۔ اڈے ہم نے بھی دیے پر ہمارا کردار بالکل مختلف تھا۔ امریکہ روتا پیٹتا رہا کہ 45,000 کنٹینر ہمارے گم ہو گئے، 45,000 کنٹینر، سامان کے کنٹینر آتے تھے، رستہ پاکستان سے تھا، مقدمہ چلا سپریم کورٹ کے اندر، 45,000 کنٹینر اسلحہ سامان سے بھرے ہوئے پاکستان میں غائب ہو گئے، اور کسی ملک پر الزام نہ لگا امریکہ سے غداری کا، پاکستان پر الزام لگا یہ غدار ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، مال بھی لوٹا ہے، مرواتے بھی ہیں، یہ تو ڈبل گیم کرتے ہیں۔ الزامات ہم پر ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی۔ کشمیر کا محاذ ایسے ہی ہے، جن کا کام جہاں پہ ہے وہاں پہ ہے۔ اور بھائیو انشاءاللہ فلسطین کا محاذ ایسے ہی ہے، اس کا سفارتی محاذ بھی انشاءاللہ پاکستان سنبھالے گا۔ یہی اللہ کا دیا ہوا ملک ہے جو دنیا میں جرأت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے سفارتکاری کرنے کی، اور کسی میں جرأت نہیں ہے۔ دنیا میں نبی علیہ السلام کی حرمت پر سفارتکاری پاکستان کرے گا،
فلسطینیوں کی سفارتکاری کا موقع آیا تو پاکستان کرے گا. جہاں جنگ لڑنے کا معاملہ ہے ہماری جنگ سے واقف ہے دنیا. ہمارا جنگ لڑنے کا سٹائل اپنا ہے. لڑتے ہیں تو پھر میدان میں وہ جنگ نظر آتی ہے. غزہ فتح نہیں ہوتا. غزہ کتنا ہے؟ آپ کے کنگن پور سے چھوٹا ہوگا وہ رقبے کے لحاظ سے. یہ کنگن پور کا تھانہ لگا لو. ایٹم بم رکھنے والا اسرائیل ہے. پوری قوت اس کے ساتھ ہے. بمباریاں کرتے ظلم کرتے ہیں. قدم تو بڑھاؤ. طاقت تو ہوں. میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ وہاں پہ جنگ ہوئی ہے. میرے محترم بھائیوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ میدان میں کھڑے ہیں. کردار اپنا اپنا ہے. امت کا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے سیرت سے مثال دی ہے. کردار امت کا یہ ہونا چاہیے. اس معاملے پہ امت میدان میں ہوتی. اللہ اکبر. یہ بیت المقدس کا معاملہ تھا. امت میدان کے اندر کھڑی ہوتی. ساری امت مل کر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی اور صاف الفاظ میں کہتی کہ ہم مدد کریں گے. ہم فلسطین کی مدد کو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں پھر دیکھ لیتے کہ دنیا کے اندر بھوچال آتا. دنیا میں سفارتکاریاں شروع ہو جاتی. دنیا کا منظر بدل جاتا اگر امت یہاں پہ اپنی اصلاح کر لیتی. اللہ اکبر. کھنڈرات ہے. افطاریوں کا منظر کیسا اٹھا. اللہ اکبر. کل ہم سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بھی کل سفید کپڑوں کے ساتھ تھے. وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو سفید کپڑے پہنا رہے تھے. میدانوں میں کھڑا ہو کر مارکے میں کھڑے ہو کر وہ بھی سفید کپڑے پہن رہے تھے. اللہ اکبر. ان کے سفید کپڑے کفن تھے جو اپنے جوانوں کو پہنا رہے تھے. اپنے بچوں کو پہنا رہے تھے. افطاریاں بھی ان کی اس خون کے ساتھ تھی. آفرین ہے ان پر. وہ اپنا حق ادا کر چکے جیسا کشمیریوں نے کیا. آج تک انڈیا کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا. میدانوں میں اپنی طاقت کے مطابق لڑ رہے ہیں. ایسے ہی فلسطینیوں نے کیا. بیت المقدس کا دفاع اپنے جسموں سے کر رہے ہیں. قبلہ اول کا دفاع اپنے جسموں سے کر رہے ہیں. جانیں پیش کر کے کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ کو دکھایا ہے اے ہمارے رب ہم تو یہی کر سکتے ہیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں. اسرائیل پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں لیکن روکنے کے لیے جسم موجود ہیں. جب تک آخری جسم ہوں گے یہ پیش ہوتے رہیں گے. ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے. مسئلہ امت کے کردار کا ہے. اللہ میں اٹھتی ہوئی چیخیں ہیں. ہم ایسے نہیں تھے مسلمانوں. ہمارا معاملہ بالکل مختلف تھا. میں نے پہلے کہا جتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں بڑے بڑے علاقے اور ملک فتح ہوئے وہ اس کی سبب اور وجہ یہ بنیادی وجہ ہی تھی. اندلس اسپین یورپ کے اندر اسلام داخل ہوا. اس کا سبب کیا بنا تھا؟ وہاں کا عیسائی بادشاہ تھا. اس کا عیسائی وزیر آیا اور اس نے آ کے موسیٰ بن حسین کے پاس آیا اور آ کر شکایت کی کہ میری بیٹی کی عزت میرے بادشاہ سے محفوظ نہیں ہے. میری بیٹی کی عزت میرے بادشاہ سے محفوظ نہیں ہے. موسیٰ بن حسین نے کہا اچھا تو وزیر ہے. جب وزیر کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر عام لوگوں کی عزت کہاں محفوظ ہوگی. ہم تیری مدد کو آئیں گے. ہم تیری مدد کریں گے. مصر سے تیاری کر کے موسیٰ نے وہاں سے احکامات جاری کیے. طارق ابن زیاد کو بھیجا. یورپ کے اندر اسلام داخل ہوا تو ایک عیسائی بیٹی کی عزت کو بچانے کی دعوت. تھوڑی سی فوج تھی. بڑے لشکروں کے ساتھ جا کے ٹکرا گئے. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی.
اسپین فتح ہوا، اندلس فتح ہوا، وہاں سے اسلام فرانس کے اندر داخل ہوا، وہاں سے آگے نکلا یہ بوسنیا، یہ سارے علاقے جو یورپ کا جو یہ حصہ ہے جہاں جو اسلام موجود ہے، آپ کیا لینے گئے تھے وہاں پر؟ ایک عیسائی کی بیٹی کو عزت کو بچانے کے لیے۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ امت کا کردار ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، تماش بینوں کی طرح بیٹھے دیکھے نہ کریں، تماش بینوں کی طرح بیٹھے دیکھے نہ کریں۔ کیا ظلم کیا تھا بنو قینقاع نے؟ وہ بھی یہودی تھے، یہودیوں کا ذات یہی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے بدترین دشمن مسلمانوں کے وہ مشرک بت پرست ہیں اور یہودی ہیں۔ انہوں نے یہی کیا تھا، ایک مسلمان بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا، ایک مسلمان کو قتل کیا۔ ویڈیوز آتی اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے اسلام نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا، فوراً تیاری کا حکم دیا۔ صحابہ نے تیاری کی، جا کے بنو قینقاع کا محاصرہ کر دیا۔ طویل محاصرہ ہوا، جزیات ڈال دیے، کہاں ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ ان کے بالغ یہودیوں کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے، ان کا مال اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ منافق دوڑے، کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو بہت شدت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اختیار کیجیے، یہ اس میں تو بہت شدت ہے، یہ شدت کم کیجیے۔ معاہدہ آپ نے ان کے خلاف فیصلہ سخت دے دیا ہے، اس سے پہلے وہ بھوک چکے تھے ایک فیصلے کو۔ اب فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ اپیل آئی منافقوں کی طرف سے، یہودیوں کی حمایت میں۔ آپ نے کہا اچھا تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن ان کو عرب کی سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ سامان اٹھا سکتے ہیں، ایک اونٹ پہ جو لاد کے لے جا سکتا ہے لاد کے لے جائے، فوری طور پہ یہ خالی کریں، اس سرزمین پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ مسلمان؟ میرے محترم بھائیو، آؤ آج فلسطین کی پکار اور آواز ہے، اس آواز پر ہمارا کردار بنتا ہے، خاموشی سے تماشے دیکھنے نہیں بنتے، ہمارا کردار بنتا ہے اللہ اکبر، آواز اٹھانی تو بنتی ہے نا، بولنا تو بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کاروبار نہیں چلے گا، میڈیا پہ کوئی اور آواز نہیں چلے گی، کوئی اور موضوع نہیں چلے گا۔ مسلمانوں تمہارا تو چاند کا موضوع اہم ہے فلسطین کے خون سے، اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے، جس میں ریاستوں کی ذمہ داری، نہ چاند دیکھنے کی ذمہ داری خود لی ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے چڑھ کے چھت پر، چاند کو تو دیکھتے نہیں ہیں، کہتے دیکھ کے بتا دیتے ہیں، روزہ رکھ دیتے ہیں، جب بتاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر تو فتوے دیتے ہو، اس پر کوئی فتویٰ بنتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر آگ برسے اور امت سوئی بھی ہو اور اپنے مناظر، اپنے جھگڑے، اپنے مسائل کو لے کر بیٹھی ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بیت المقدس کا دفاع امت پر ایسے ہی فرض ہے جیسے بیت اللہ کا دفاع فرض ہے، ایسے ہی دفاع فرض ہے جیسے مسجد نبوی کا دفاع فرض ہے۔ تو آؤ اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، نہیں کردار ادا کریں گے تو پھر رستہ نہیں ملے گا، رستہ نہیں ملے گا۔ وہ بیچارے کھیروں میں ہیں، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تھے جو اعلانیہ وہاں پہ مدد پہنچاتے تھے،
اسرائیل نے شکایت کی یہ پاکستان سے یہ یہاں مدد کو پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو مدد کسی اور طرح کی کرتے ہیں، پھر ان کا کردار تو اور طرح کا ہے۔ وہ امریکہ کو کہا یہ تو ادھر آ گئے ہیں، یہ تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، ایک ہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی امت کا سوچنے کی، جس نے امت کی سوچ کو پختہ کیا۔ ایک وہ شخصیت ہے، دوسری کوئی شخصیت نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو وہ اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے، جو کردار بن سکتا ہے اس کے لیے ادا کرتا ہے۔ افغانستان کا مسئلہ ہو اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ برما کے اندر مظلوم ہو ان کی مدد کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ دنیا میں امت کا کہیں پہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کا معاملہ، اس کی بھوک کا معاملہ، اس کی پریشانیوں کا معاملہ، اس کے دکھ درد کا معاملہ، امت کے گھر میں کھڑا ہوتا ایک ہی آدمی ہے، اللہ وہ حافظ سعید ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ کہا یہ ادھر بھی